بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ میں نے گفتگو کی تو ایک عالم صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے آپ یہ صحیح البخاری سے ثابت کریں، کیونکہ میں صحیح البخاری کو مانتا ہوں، اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتا۔ تو فرماتے میں نے اس سے کہا کہ کیا پکی بات ہے آپ صحیح بخاری کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی چیز کو نہیں مانتے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ تو فرماتے کہ میں نے اس سے 3 مرتبہ یہ جملہ دہروایا، اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ جب باتھ روم میں جاتے ہیں کھڑے ہو کے کرتے ہیں یا بیٹھ کے کرتے ہیں؟ تو اگر آپ بیٹھ کر کرتے ہیں تو آپ کو بیٹھ کے نہیں کرنا چاہیے، آپ کھڑے ہو کے کیا کریں، کیونکہ صحیح البخاری کے اندر بیٹھ کر کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے۔ ایک عالم نے باہر کسی جگہ ایک مجلس میں نے ایک گفتگو کی، ایک دلیل دی، تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بخاری میں دکھا دو۔ اس نے کہا مجھے بخاری میں دکھا دو، میں بخاری کے سوا اور کوئی وہ چیز نہیں مانتا۔ میں نے کہا اچھا مولانا صاحب یہ تو بڑی پختہ بات کی آپ نے، آپ پکے ہیں اس پر ہی ایسے ہی کہے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں پکا ہوں، میں کہا بخاری کے سوا کوئی چیز نہیں مانتے؟ کہتے میں بالکل نہیں مانتا۔ میں نے کہا اس کو دہرا دیں 3 مرتبہ، کہیں ابھی پھسل نہ جائیں۔ ان کا میں نہیں مانتا، بخاری میں دکھا دیں تو مان جاؤں گا۔ میں نے ان کو کہا مولانا صاحب آپ واش روم میں جاتے ہیں تو بیٹھ کے کرتے ہیں یا کھڑے ہو کے کرتے ہیں؟ جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو کھڑے ہو کے کرتے ہیں یا بیٹھ کے کرتے ہیں؟ اس نے کہا بیٹھ کے کرتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے بخاری میں دکھا دو بیٹھ کر کرنا۔ صحیح بخاری میں کھڑے ہو کے کرنے کی روایت آئی ہے، بیٹھ کے کرنے کی نہیں آئی۔ پھر اگر آپ بخاری سے ہی لیتے ہیں اور بخاری کے سوا دین نہیں لیتے تو آج کے بعد کھڑے ہو کے کیا کریں واش روم میں، تاکہ لوگ دیکھیں بھی صحیح آپ کو بھی کھڑے ہو کے کر رہے ہیں۔ کیا صحیح البخاری کے اندر بیٹھ کر کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے؟ اگر بیٹھ کر کرنے کی روایات ہیں تو پھر طاہر القادری صاحب نے کس بنیاد پہ یہ کہہ دیا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر بیٹھ کر کرنے کی روایات نہیں ہیں؟ تو آئیے ان کے اس دعوے کا جائزہ لیتے ہیں۔ صحیح البخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الوضو کے اندر باب قائم کیا ہے، باب من تبرز علی لبنتین۔ اب اس باب کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ نَاسًا یقولون، کہ کچھ لوگوں کا نظریہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اذا قعدت علی حاجتک فلا تستقبل القبلۃ ولا بیت المقدس، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھو، اذا قعدت علی حاجتک، اب دیکھیں یہاں پہ بیٹھنے کا لفظ موجود ہے اور یہ صحیح البخاری ہے، اذا قعدت علی حاجتک فلا تستقبل القبلۃ ولا بیت المقدس، تو جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو اس وقت آپ نہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کیا کرو اور نہ ہی بیت اللہ کی طرف۔ تو آگے فقال عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد ارتقیت یوما علی ظہر بیت لنا، کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھا تو اچانک سے میں کیا دیکھتا ہوں، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی لبنتین مستقبلا بیت المقدس، کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹوں کے اوپر قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے بیت المقدس کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ کیا ہوا ہے۔ یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بیٹھنا قضاء حاجت کے لیے یہ جائز ہے۔ اب اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ بیٹھ کر کرنے کا جو تذکرہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، پہلی روایت۔ اب آئیے دوسری روایت کی طرف چلتے ہیں۔ اب وہی روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر دوسرے مقام پہ نقل کیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ یہاں پہ الفاظ مختلف ہیں، یہاں پہ الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لقد ظہرت ذات یوم علی ظہر بیتنا، کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھا، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاعدا،
کہ میں دیکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 اینٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے قضائے حاجت کے لیے، قاعدن علی لبنتین، 2 اینٹوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ جبکہ طاہر القادری صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر بیٹھ کر کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ اور بھی روایات ہو سکتی ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ جو روایت ہے، اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی مقامات پہ بیٹھ کر کرنے کی، یہ والی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اس روایات کو کئی مقام پہ انہوں نے ذکر کیا اپنے صحیح بخاری کے اندر، اور مختلف قسم کے ابواب کے اندر اسی روایات سے مختلف قسم کے مسائل اخذ کیے ہیں۔ اب آئیے اس بات کی طرف چلتے ہیں کہ طاہر القادری صاحب نے یہ دعویٰ کیوں کیا ہے، یہ کیوں کہا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر بیٹھ کر کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے؟ کیونکہ ان کا علم جو ہے وہ سطحی ہے، انتہائی سطحی علم ہے ان کا، اس وجہ سے انہوں نے کہہ دیا ہے۔ سیدھے سادے انداز میں جو شخص اردو والی کتاب پڑھتا ہے تو وہ اس طریقے سے پڑھتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب البول قائما وقاعدا، یعنی کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا اور بیٹھ کے پیشاب کرنا، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا۔ اب اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث کھڑے ہو کر، جس سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب استدلال کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کھڑے ہونے کی ہے، بیٹھنے کی نہیں ہے، وہ حدیث کیا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ فرماتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سباطۃ قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی روڑی کے اوپر آئے، یعنی کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کے اوپر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، اس کے بعد پانی منگوایا، میں پانی لے کر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب البول قائما وقاعدا، کھڑے ہو کے اور بیٹھ کے پیشاب کرنا۔ تو اس باب کے اندر صرف کھڑے ہونے کی روایت نقل کی ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی روایت نقل نہیں کی۔ تو ان کا علم سطحی ہونے کی وجہ سے انہوں نے شاید یہ کہہ دیا کہ اسی باب کے اندر اگر بیٹھ کر کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے تو لہٰذا صحیح بخاری کے اندر بیٹھ کر کرنے کی اور کہیں پہ روایت ہو ہی نہیں سکتی۔ اگرچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر بیٹھ کر کرنے کی کوئی روایت نہیں ذکر کی، تو دوسرے مقامات کے اوپر ایسی روایات ملتی ہیں کہ جن سے بیٹھ کر کرنا ثابت ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس لحاظ سے طاہر القادری صاحب کا یہ دعویٰ